نماز کو بوجھ کی طرح نہ پڑھا کریں، یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں ہر بوجھ سے سکون پانے کے لیے دیا ہے۔ امیر اہل سنت سوشل میڈیا کی اس تحریر کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اللہ اللہ اللہ، ہاں، نماز کو بوجھ، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو نماز کو بوجھ اس طرح جاننا کہ یہ کہاں فرض ہو گئی، نماز ہم پر کہاں فرض ہو گئی، اللہ نے یہ کیا کیا، نماز فرض کر دی ہم پر، پھنس گئے ہم، تو بوجھ پڑ گیا۔ تو اگر اس طرح کا بوجھ سمجھتا ہے تو مسلمان نہیں رہے گا، کہ یہ کفر ہے۔ اچھا، اب نفس پر بوجھ، تو یہ تو تقریباً آج کل تو یہی حالات ہیں ہمارے کہ نماز کو مطلب یہ نہیں کہ یوں نفس پر بوجھ پڑتا ہے کہ یار اب نماز پڑھنی ہے تو چلو پڑھنی تو ہے، فرض ہے، لیکن وہ لطف، خشوع و خضوع وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ ان مانو کر اگر نماز کو بوجھ پڑتا ہے تو سمجھتا نہیں ہے نماز کو بوجھ، معاذ اللہ، مگر یہ بوجھ نفس پر پڑتا ہے تو اس پر یہ بے قصور ہے، یہ کوشش کرے مطلب یہ کہ نماز میں اس کو لطف آئے اور نماز سے اس کو نفع حاصل ہو۔ تو بہرحال یہ کہ نماز کو، یہ اس میں ابھی لکھا ہوا تھا پوسٹ میں کہ نماز کو بوجھ سمجھ کر نہ ادا کریں بلکہ تحفہ سمجھ کر ادا کریں۔ پھر آگے بھی کچھ لکھا ہوا تھا جو وہ ہٹ گئی پوسٹ۔ تو یوں اگر اس کو تحفہ، یہ ہے تو تحفہ، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو یوں یہ کہ یہ نماز ایک بہت پیارا تحفہ ہے، ویری 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 گڈ گفٹ ہے جو اللہ نے ہمیں ہر بوجھ سے سکون پانے کے لیے دیا، کہ نماز میں ایکچولی سکون ہے۔ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے کہا کہ یار ہمارا سر میں درد ہو رہا تھا، نماز پڑھی تو سر کا درد چلا گیا۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مطلب نماز جو ہے نا بوجھ اتار دیتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر واقعی نماز ہے تو یہ تو بہت سارے بوجھ اتار دے گی ہمارے، گناہوں کا بوجھ بھی تو یہی اتارتی ہے نماز سے، گناہ بھی تو معاف ہوتے ہیں نا۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ نماز کو اللہ پاک کی عبادت سمجھ کر، اللہ پاک کی عنایت سمجھ کر، یہ تو معراج شریف میں ہم کو یہ تحفہ ملا امت کو اللہ کے کرم سے، کہ ملے تو 50 تھے، 50 نمازیں ملی تھی، اور یہ کہ ہم اور 50 نمازیں 5 نہیں پڑھی جاتی تو 50، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے 5 کروا دی، یعنی بار بار یہ مشورہ دیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے رہے، اور یہ آخر کار نمازیں 5 ہو گئی۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے کلمات بدلتے نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، 50 تمہاری امت 5 پڑھے گی، اور جواب 50 جواب جو ہے وہ 50 نمازوں کا عطا کیا جائے گا۔ تو یہاں ایک بہت پیارا نقطہ علماء نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مطلب صدیاں گزر چکی تھی وفات پائے، اچھا اس کے باوجود انہوں نے مشورہ دیا، نبی حیات ہوتے ہیں، یہ تو ہے، الانبیاء حیات، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ نبی زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز اتنی پیاری ہے کہ اب وہ لطف حاصل کرنے کے لیے یہ نماز اب بھی پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام اتنے عرصے کے بعد، تو یہ کسی کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی مدد ہے۔ مدد خالی یہ تھوڑی جیب میں ہاتھ ڈال کر سکے دے دیے یا نوٹ دے دیے، یہی مدد ہے۔ مدد تو بہت صورتیں ہیں نا، یہ بھی ایک مدد ہے، اچھا مشورہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہزاروں سال کے، سینکڑوں سال کے بعد نماز کے تعلق سے مشورے دے کر 50 کی 5 کروائیں۔ تو انہوں نے ہماری یعنی اس امت کی مدد فرمائی موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو اب یعنی یہ مسلم شریف کی حدیث سے ہی ہے، خلاصہ علماء کا ہے، حدیث مسلم شریف کی ہے۔ تو یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے، نبی، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، اہل بیت اطہار، یہ سب جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، صحابہ کرام تو اب کوئی بھی بظاہر حیات نہیں ہے، تو بہرحال یہ کہ جو دنیا سے چلے جائیں تو ان کے چلے جانے سے وہ معاذ اللہ کو خاک میں نہیں مل جاتے، اللہ پاک ان کو ایک حیات دیتا ہے،
وہ حیات ہوتے ہیں، اور یہ ان کی ادراک، ان کا سمجھ، ان کی دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت بہت بڑھا دی جاتی ہے. تو یہ حضرات جو ہیں یہ اللہ کی عطا سے، عنایت سے اللہ کے بندوں کی مدد کر سکتے ہیں، مدد کرتے ہیں. اس کی دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابھی میں نے آپ کو مثال دی، اور بہت سارے دلائل علماء دیتے ہیں. تو اس میں کوئی وسوسے کی بات نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب تو بنائے نا. موت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، حقیقت ہے نا، اللہ دیتا ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے محبوب تم فرما دو ملک الموت تمہیں وفات دیں گے جو تم پر مقرر کیے گئے. حقیقت میں اللہ موت دیتا ہے، سبب یہ ان کے ذریعے کہ ملک الموت روح قبض فرماتے ہیں. اسی طرح روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. تو سیٹھ کو کیوں بولتے ہیں کہ تنخواہ بڑھا دو؟ اللہ سے کہیں، سیٹھ کے دل میں ڈال دے گا. تو انتظار کریں، تو ہڑتال کرتے ہیں، پکیٹنگ کرتے ہیں، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، ہمارا یہ کرو وہ کرو. تو یہ نہیں کہ مطلب اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. تو یوں جو بندہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، کوپریشن کرتا ہے، تو یہ سب اللہ کی عطا سے ہو رہا ہے. تو اس لیے وسوسوں کا شکار نہ ہو کہ یہ مدد نہیں کر سکتے. مدد کر سکتے ہیں، ورنہ تو 50 پڑھو نمازیں، 5 مت پڑھو، کہ اس میں غیر اللہ کی مدد شامل ہے 50 کی 5 ہونے میں. دیٹس آل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نماز کے حوالے سے آپ نے بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے. ایک اس بار آپ کے ہفتہ وار جو رسالے کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول بیان کیا ہے، تو اگر اس بارے میں بھی کچھ اگر وضاحت ہو جائے کہ جیسے کہ آپ نے جو بیان فرمایا ہے کہ بندے کی قبر میں ویسی ہی اطمینان و سکون والی کیفیت و حالت ہوگی جیسی اس کی نماز میں ہوا کرتی تھی. یہ جس طرح آپ کا ایک مدنی پھول آیا تھا، تو اس بارے میں بھی اگر کچھ فرمائیں کہ یہ مدنی پھول نماز میں سکون کے بارے میں جو آپ نے فرمایا ہے. ہاں، قوت القلوب کے حوالے سے یہ رسالہ جو ہے نا ہفتہ وار، شاید اسی بار کا رسالہ ہی ہے. جی آج ہی شاید ہو سکتا ہے اس کا اعلان بھی ہو. جی جی تو ہے نا، تو یہ میں نے اس میں دیکھا تو مجھے بھی مطلب یہ بہت ہی یونیک لگا کہ واقعی نماز کی اہمیت کتنی ہے. کہ قبر میں سکون جاتے ہو تو نماز سکون سے پڑھو. اچھا، نماز میں جتنا سکون زیادہ ہوگا اتنا قبر میں بھی سکون زیادہ ملے گا. اب نماز میں سکون ہے گا تو جا میں آتا، ہم لوگ بھاگم بھاگ ہوتے ہیں. لیکن 1 منٹ امام صاحب اگر آگے پیچھے ہو جائے نا تو گھڑیاں دیکھتے ہیں. کوئی بڑے بوڑھے بعض ہوگا تو بول پڑتے ہیں مورا نہ کیے جائے. خیر کا پابند علماء کو بھی ائمہ کرام کو بھی ہونا چاہیے. کبھی انسان آگے پیچھے ہو گیا تو اس میں وہ نہ کرے. اور مطلب اتنی جلدی بھی پڑھتے ہیں کہ نہ رکوع پورا کرتے ہیں، نہ 2 سجدوں میں پورا کھڑے بھی نہیں ہوتے بعض لوگ. حالانکہ سیدھا کھڑا ہونا وہ یہ واجب ہے، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا. اور 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر تک اطمینان سے بیٹھے کہ سبحان اللہ کہہ لے 2 سجدوں کے درمیان. اس میں مستحب ہے کہ اللہم اغفر لی یہ کہہ لے 2 سجدوں کے درمیان، تو یہ سبحان اللہ کی قدر بھی ہو جائے گا. مگر یہ بیٹھ کر کہنا یوں نہیں اللہ اکبر اللہم اغفر لی اللہ اکبر، یوں نہیں اللہ، بلکہ وہ رک کر اللہم اغفر لی پورا بیٹھ گیا. اب اللہم اغفر لی کا الف شروع کرے اور جب لی کہہ لے تو اب سجدے کی طرف جھکے. بہرحال یہ کہ تو اس طرح اطمینان، سکون، خشوع و خضوع کے لیے کوشش بھی ہماری نہیں ہے. ہم کو مطلب نماز میں مزہ ہی نہیں آتا، مطلب دل لگتا ہی نہیں ہے، دل کدھر ادھر پھنسا ہوا ہوتا ہے. کبھی ادھر گھوم رہے ہیں، کبھی ادھر گھوم رہے ہیں، کبھی ادھر نکل گئے، کبھی ادھر چل پڑے، یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں قبر کا سکون عطا کرے، نماز کا سکون عطا کرے، اسی کی برکت سے کہ ہمیں قبر کا سکون مل جائے. اللہ پاک رحمت کرے. دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ رسالہ پڑھی تو ایک مدنی پھول ہے نا اس میں جو میں نے عرض کیا، اور بھی بہت سارے ماشاء اللہ کہ مدنی پھول ایسے کہ وہ شروع کرو تو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. یہ رسالہ بس اس طرح کے یہ آتے ہیں تو میں تو بعض اوقات سرسری طور پر پورا ہی دیکھ لیتا ہوں تھوڑی دیر میں.
पूरा नहीं पढ़ता, देख लेता हूँ, कुछ इधर पढ़ा कुछ उधर पढ़ा, कोई और जहाँ मतलब रुकावट हुई ये रुका कि यार ये है, तो फिर 1 2 3 बार भी बाज़ पढ़ लेता हूँ उस कौल को। होते हैं बड़े दिलचस्प और ईमान अफरोज, और माशाल्लाह लाखों की तादाद में पढ़ने की कारकर्दगियाँ भी आ रही हैं, सुनने की आ रही हैं माशाल्लाह, और बयान होती भी हैं। तो आप कोशिश करें दूसरों को भी, 16 पेज का तो 17 पेज का तो 19 पेज का, छोटे छोटे रिसाले होते हैं, और वो भी हफ्ते में एक रोज का 1 पेज हुआ यार। तो आप भी इसमें रोज का 1 नहीं हुआ, 2 या 2.5 हुए। तो बहरहाल तो ये आप कोशिश करें, घर में पढ़ाएं, घर में सबको जमा करें और पढ़ के सुनाएं, मिन्नत तय करें इनको कि चलो आप सुनो, मैं ये मंगवाता हूँ खाने के लिए। तो अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो कभी कुछ खिला दें इनको कि चलो भाई बैठते। और ये मदनी फूल कोतुल कुलूब से हैं, कोतुल कुलूब फुलान ने लिखी है, हज़रत अबू तालिबुल मक्की रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े वलीउल्लाह गुजरे हैं और इमाम गजाली से भी पहले के बुजुर्ग हैं। और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इनको मुजतहिद लिखा है, मुजतहिद फिल मसाइल थे ये, नहीं मुजतहिद मुतलक थे ये। और 100 से ज्यादा को इस्लाम में मुजद्दिद हुए हैं, ये मुजतहिद थे, सॉरी, तो ये मुजतहिद थे और बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वलीउल्लाह थे। यहाँ तक कि इनकी, मैं आपको एक वाकया मुझे बड़ा पसंद आया ईमान अफरोज, कि आखिरी वक्त आया तो अपने जो खादिम थे उनसे अर्ज किया कि जब तुम देखो कि मेरी अब वो आखिरी वक्त आ गए और मैं अब जाने वाला हूं, तो मेरा हाथ पकड़ के रखना, मेरा हाथ पकड़ के रखना। अगर मैं तुम्हारा हाथ जोर से दबा दूं ना तो समझना कि मेरा खातिमा अच्छा हुआ है, ईमान पर हुआ है। तो शक्कर और बादाम मेरे जनाजे में तकसीम करना, लुटाना। खैर तो ये हुआ, तो और खुदा ना खादा ढीला रखूं तो फिर ये अंडरस्टूड है कि, लेकिन इनका कहाँ ढीला हो, तो इन्होंने बहरहाल वो जोर से हाथ पकड़ लिया अपने खादिम का, तो समझ गए। फिर इनके जनाजे में शक्कर और बादाम तकसीम हुए थे, खुशी में कि ईमान पर रुखसत हुए। लेकिन ये हर एक के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक बोलेगा मैं हाथ दबा दूंगा। तो ये अहलुल्लाह में से थे, औलिया किराम में से भी बहुत बड़े वलीउल्लाह, बहुत बड़े सूफी अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि इनकी किताब कोतुल कुलूब से इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फयूज़ व बरकत हासिल किए, और ये इह्या उल उलूम और ये इनसे मदद लेकर इन्होंने की है, इनकी रोशनी में। इतने बड़े ये बुजुर्ग थे। इनकी कोतुल कुलूब से ये 59 मदनी फूल का ये इस बार का रिसाला है, दूसरी किस्त है, इससे पहले एक किस्त निकल चुकी है। तो ये रिसाले आप पढ़ा करें, चंद मिनट की बात। फिर बोलता रिसाला भी आता है, उर्दू नहीं पढ़ने अटकते हैं, कार में लगा लें इसको, बोलते रिसाले को कार में लगा लें और कार भी चलती रहेगी और बोलता रिसाला भी बोलता रहेगा, आपको मदनी फूल भी मिलते रहेंगे, लोग गाने और ये सुनते ही होते हैं ना। अपने को तो ये सुनने नहीं है, ये नाते सुननी है, या फिर ये क्या तिलावत सुननी है, या फिर मौके की मुनासबत से रिसाले सुनते रहें। इंशाअल्लाह उल करीम मालूमात की मालूमात, बरकत की बरकत। या गाने सुन के मरना यार, गाने चल रहे होते। कोई बस उलट गई थी, पता चला था मुझे, गालिबन बस उलट गई थी खाई में, और वो उसमें अमवात बेजारे हुई होंगी, तो उसमें उस वक्त भी टेप रिकॉर्डर बंद नहीं हुआ था बस का, उसमें गाना चल रहा था। माज़अल्लाह पुरानी खबर है जो मुझे याद पड़ती है, बस थी या कार थी, वो उलट गई थी शायद खाई में। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, गाने चल ही रहे होते हैं ना, कहाँ नहीं चल रहे होते, कौन नहीं चलाता गाने, म्यूजिक गाने और पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है। तो ये दावत इस्लामी वाले बहरहाल नाते चलाते हैं, नात चलानी, तिलावत, तफसीर, बयानात, मदनी मुज़ाकरात, ये रिसाले। ये रिसाला तो सब ज़हन बना ले कि आपने अकेले नहीं पढ़ना और सुनना, आपने दूसरों को भी साथ मिलाना है। मेरा बहुत पुराना हदफ है 40 लाख हफ्ते का ये रिसाला हफ्तावार पढ़ने की हमें कारकर्दगी मिले, पढ़ने या सुनने की, लेकिन अभी तक 40 लाख का हदफ आप लोगों ने पूरा नहीं किया है। ये शिकायत तो रहेगी मुझे अपने भाइयों से, अपने मदनी बेटों और मदनी बेटियों से। ये आपने जोर लगाना है पूरा, एक एक को राजी करना है पढ़ने सुनने पर। तो सुनना तो फिर भी कदरे आसान होता है ना, मिलजुल कर ही पढ़ के सुना दिया, घर में सुना दिया, कहीं भी मतलब जहां जहां मौका मिले दर्जे में सुना दिया, जो कि मतलब यानी कि वो सबक का मौका ना हो, जिसमें छुट्टी के बाद मसलन सुना दिया ऐसे मौके पर। तो अपने क्लास वगैरह में, स्कूल्स में,
جہاں جہاں مطلب یعنی کہ تعلیمی ادارے ہیں، اگر یہ سب جو مجھے سن رہے ہیں اگر یہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو مدد ملے گی، اس سے آپ کے اسٹوڈنٹس کی اصلاح میں، ان کی تربیت میں، ان کی اسلامی ٹریننگ میں بڑا فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ۔ مکہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے جلدی جلدی 40 لاکھ کا ہدف جیتے جی سنا دے کہ بھائی پڑھنے سننے والوں کے 40 لاکھ ہوگی۔ ایک بار ایک ہی جگہ پر آپ کو دینی ہے، ذمہ دار کو کارکردگی 10 جگہ دیں گے تو پھر ایک کا 10 کاؤنٹ ہوگا، ایک ہی جگہ دینی ہے، اور جو پوری سن لے اس کا دینا ہے، یہ نہیں آیا بیٹا اور چلا گیا، وہ اس کی کارکردگی نہیں ہے۔ پورا رسالہ سنے پڑھے، ہمیں جھوٹ بھی تو نہیں بولنا نا، جھوٹ سے تو بچانا ہے، سچ بولنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ محمد صلی اللہ